بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے مشہور اور شاندار جہاز ٹائٹینک کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک جہاز کے ڈوبنے کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کے گھمنڈ، تکبر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی سزا کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ٹائٹینک کا واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم نصیحت ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اپنے رب کے حکم کو بھول کر اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے تو اس کا انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ تو چلیے اس عبرتناک واقعے کے ہر پہلو کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ سن 1912 کا دور تھا، جب دنیا میں ٹیکنالوجی اور ترقی اپنے عروج پر تھی۔ اس دور میں وائٹ سٹار لائن نام کی ایک کمپنی نے ٹائٹینک نام کا جہاز بنایا، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا، سب سے شاندار اور سب سے محفوظ جہاز کہا جاتا تھا۔ اس جہاز کی لمبائی تھی قریباً 882 فیٹ، تقریباً 668 میٹر، اور اس کا وزن تھا 46,328 ٹن۔ یہ جہاز اتنا بڑا تھا کہ اس میں 3,547 لوگوں کے لیے جگہ تھی، اور اس کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ اس میں سوئمنگ پولز، جیم، شاہی کھانے کا ہال اور نہ جانے کیا کیا نہیں تھا۔ ٹائٹینک کو بنانے والے انجینئرز اور اس کے مالک اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جہاز انسنکیبل، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا ہے۔ ایک مشہور انجینئرز تھامس اینڈریوز اور جہاز کے کپتان ایڈورڈ اسمتھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا، اس جہاز کو خود خدا بھی نہیں ڈبا سکتا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا تکبر تھا کہ انسان نے اپنے بنائے ہوئے جہاز کو اللہ کی قدرت کے مقابل کھڑا کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب انسان گھمنڈ کرتا ہے اور ہمارے حکم کو ٹھکراتا ہے تو ہم اسے ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دوستو، ٹائٹینک کا پہلا سفر 10 اپریل سن 1912 کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے شروع ہوا، جو امریکہ کے نیو یارک تک جانا تھا۔ اس جہاز میں 2,224 لوگ سفر کر رہے تھے، جن میں دنیا کے امیر ترین لوگ، بزنس مین، ایکٹرز اور ان کے پریوار شامل تھے۔ اس جہاز میں 3 درجے کے مسافر تھے۔ فرسٹ کلاس امیروں کے لیے، جن کے کیبن شاہی محلوں سے کم نہیں تھے۔ سیکنڈ کلاس مڈل کلاس لوگوں کے لیے، اور تھرڈ کلاس غریب مسافر جو امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کی امید لے کر سفر کر رہے تھے۔ جہاز کے شروعاتی دن بڑے شاندار گزرے۔ لوگ اس جہاز کی شان و شوکت میں مگن تھے، لیکن کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے گھمنڈ کو چور کرنے والی ہے۔ 14 اپریل سن 1912 کی رات تھی، جب ٹائٹینک اٹلانٹک اوشین کے ٹھنڈے پانیوں میں سفر کر رہا تھا۔ اس وقت جہاز کے لک آؤٹ کرو نے ایک آئس برگ، یعنی کہ برف کا پہاڑ دیکھا، لیکن جہاز کی تیزی اور کپتان کے فیصلوں کی وجہ سے یہ ٹکراہٹ روکی نہیں جا سکی۔ تقریباً 11:40 پر ٹائٹینک ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراہٹ اتنی شدت والی تھی کہ جہاز کے نیچے کا حصہ پھٹ گیا اور پانی تیزی سے اندر آنے لگا۔ ٹائٹینک کے ڈیزائن میں 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ تھے، جو اسے محفوظ بناتے تھے۔ ڈیزائنرز کا دعویٰ تھا کہ اگر 4 کمپارٹمنٹ بھی پانی سے بھر جائیں تب بھی جہاز نہیں ڈوبے گا، لیکن یہ ٹکراہٹ اتنی خطرناک تھی کہ 6 کمپارٹمنٹ پھٹ گئے، جو جہاز کے ڈوبنے کا سبب بنا۔ جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا گیا تو شروع میں لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ جہاز ڈوب سکتا ہے۔ لوگ ہنستے کھیلتے رہے، لیکن جلدی ہی حالات بدلنے لگے۔ پانی جہاز کے اندر تیزی سے بھر رہا تھا اور جہاز دھیرے دھیرے جھکنے لگا۔ کپتان ایڈورڈ اسمتھ نے جہاز کو خالی کرنے کا حکم دیا اور لائف بوٹ نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں ایک اور افسوسناک حقیقت سامنے آئی۔ ٹائٹینک کے پاس صرف 20 لائف بوٹ تھے، جن میں صرف 1,178 لوگوں کے لیے جگہ تھی، جبکہ جہاز پر 2,224 لوگ موجود تھے۔ یہ لائف بوٹس بھی پہلے امیر اور فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے استعمال کیے گئے، جبکہ تھرڈ کلاس کے غریب مسافر جہاز کے نیچے کے حصے میں پھنسے رہ گئے۔ جب جہاز ڈوبنے لگا تو لوگوں میں چیخیں اور افراتفری مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے پریوار سے بچھڑ گئے۔ وہ لوگ جو لائف بوٹس میں نہ جا سکے وہ ٹھنڈے پانی میں ڈوبنے لگے۔ اٹلانٹک اوشین کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا، تقریباً -2 ڈگری سیلسیس، یعنی کہ کوئی بھی انسان اس میں 15 سے 20 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تقریباً 2:20 پر 15 اپریل سن 1912 کو ٹائٹینک پوری طرح پانی میں ڈوب گیا۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ تاریخ آج بھی اسے یاد کرتی ہے۔ اس حادثے میں 1,517 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، جبکہ صرف 707 لوگ زندہ بچ سکے۔ ٹائٹینک کا یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اور انسان کے گھمنڈ کی سزا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب لوگ اپنے گھمنڈ میں حد سے گزر جاتے ہیں تو ہم انہیں ایسا انجام دکھاتے ہیں کہ وہ عبرت بن جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں ذرا سا بھی گھمنڈ رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹائٹینک کے مالکوں اور انجینئرز نے اپنی ٹیکنالوجی اور علم پر اتنا غرور کیا کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا صرف ایک چھوٹا سا اظہار کیا، ایک آئس برگ، اور دنیا کا سب سے بڑا جہاز تباہ ہو گیا۔ دوستو، ٹائٹینک کا یہ واقعہ ہمیں چند اہم سبق سکھاتا ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی ٹیکنالوجی بنا لے، کتنا بھی علم حاصل کر لے، کتنی ہی اسٹڈیز کر لے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ ٹائٹینک کا شاندار ڈیزائن، اس کی ماڈرن مشینری اور انجینئرز کا دعویٰ، سب کچھ ایک چھوٹے سے آئس برگ کے آگے ناکام ہو گئے۔ جب انسان اپنے مال و دولت، طاقت یا علم پر غرور کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ ٹائٹینک کے مالکوں کا یہ دعویٰ کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا ان کے تکبر کا ثبوت تھا، اور اللہ نے انہیں اس گھمنڈ کی سزا دی۔ ٹائٹینک کے مسافروں میں سے بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے مر گئے کیونکہ لائف بوٹس کی کمی تھی یا انہیں پہلے امیروں کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی کلاس کا ہو۔ ٹائٹینک کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے حفاظت اور رحمت مانگنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اپنی رحمت میں رکھے کیونکہ وہ سب سے بہتر حافظ ہے۔ ٹائٹینک کو بنانے میں اس وقت کے حساب سے 7.5 ملین ڈالرز خرچ ہوئے، جو آج کے حساب سے قریباً 200 ملین ڈالرز کے برابر ہے۔ فرسٹ کلاس کے مسافر امیر لوگ تھے، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافر زیادہ تر مزدور اور غریب لوگ تھے جو امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے۔ اگر ٹائٹینک کے پاس کافی لائف بوٹس ہوتے تو شاید اتنی جانیں نہ جاتی، لیکن اس وقت کے قانون کے مطابق اتنے بڑے جہاز کے لیے 20 لائف بوٹ کافی سمجھے جاتے تھے۔ جو لوگ زندہ بچے ان میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ ہی ہمارا سہارا ہے۔ عزیز دوستو، ٹائٹینک کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، چاہے وہ شان و شوکت ہو، مال و دولت ہو یا ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی اللہ کی قدرت کے آگے نہیں ٹک سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دل سے گھمنڈ اور تکبر کو نکال دینا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت امتحان میں ڈالتا ہے۔ کبھی یہ امتحان دولت سے ہوتا ہے، کبھی طاقت سے، اور کبھی گھمنڈ سے۔ ٹائٹینک کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی ہر کامیابی اور طاقت کو اللہ کی طرف منسوب کرو اور ان کے حکم کے آگے سر جھکاؤ۔ تو آئیے ہم سب دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے گھمنڈ اور تکبر سے بچائے، ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت سے نوازے، اور ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عبرتناک واقعے سے سبق حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔